لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسی صورتحال سے ضرور گزرتے ہیں جس میں ہمیں یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ یہ ایک شعوری تجربہ ہے جس کے مطابق آپ حال میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں محسوس کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ اس صورتحال کو دیجا وو کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پہلے سے دیکھا ہوا، یعنی آلریڈی سین۔ یہ ایک ایسی یادداشت کی جھلک کا شبہ ہوتا ہے جو ٹھیک سے غور کرنے کا پورا موقع بھی کبھی نہیں دیتا۔ یہ تجربہ انسان پر خود بخود طاری ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان دیجا وو کو اپنی مرضی سے نہیں دہرا سکتا۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس وقت، کس دن، کس جگہ اور کس بات کے لیے آپ کو اس کا تجربہ ہو جائے۔ تقریباً ہر انسان ہی دیجا وو کے تجربے سے گزرتا ہے، لیکن علم کی پوری تاریخ میں آج تک اس کو سمجھنے کے لیے جس قدر بھی مفروضے قائم کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر بھی کسی بھی انسان کو ان وجوہات پر یقین نہیں آتا جو آج تک کسی بھی زبان، مذہب یا علم کی شاخ کی طرف سے پیش کی گئی ہیں۔ یہ تجربہ تقریباً ہر انسان کو ہوتا ہے۔ اس تجربے کے دوران سب کو ایسا لگتا ہے کہ حال میں پیش آنے والا واقعہ ماضی میں بھی پیش آ چکا ہے۔ دیجا وو ہمیشہ نہایت مختصر وقت کے لیے پیش آتا ہے، 1 سیکنڈ سے بھی بہت زیادہ مختصر وقت کے لیے۔ کبھی کسی انسان کو یاد نہیں آتا کہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے یہ ماضی میں کب پیش آیا تھا۔ اس تجربے کے دوران اور اس کے کچھ دیر بعد تک ہر انسان کو بہت ہی عجیب و غریب سی ایک کیفیت محسوس ہوتی رہتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بہت ہی منفرد اور مختلف پیش آیا ہے۔ کبھی کوئی انسان دیجا وو کو عام یادداشت کے دوبارہ یاد آنے جیسی کیفیت سے نہیں دیکھتا، اور حیران ہونے کی یہ قسم بالکل مختلف ہے اور ایک کیفیت کی طرح دل و دماغ پر کچھ وقت کے لیے چھائی رہتی ہے۔ اس سچویشن کے زیادہ تر تجربات بعد میں بھول جاتے ہیں اور دوبارہ ذہن پر زور دینے سے بھی یاد نہیں آتے کہ پیش آنے والا واقعہ کون سا تھا۔ عام حالات میں ہر انسان دیجا وو کے بارے میں ذاتی تجربے کی بنا پر جانتا ہے اور اس پر گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اس کے علم میں کچھ خاص حصہ نہیں ڈال پاتا۔ اس سچویشن کے بارے میں قدیم زمانے کا غاروں میں رہنے والا انسان جتنا جانتا ہوگا، ہم 21ویں صدی کے انسان بھی بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ بہت سے مذاہب، فلاسفرز اور ماہرین نفسیات نے اس کی بہت سی وجوہات پیش کی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اصولی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے قدیم مفروضہ ہندو مت کا ہے، جس کے مطابق یہ ہماری پچھلی زندگی کی کوئی یادداشت ہوتی ہے۔ ہندو مت کے مطابق انسان کئی زندگیاں گزار چکا ہے، کبھی جانور بن کر دنیا میں آتا رہا اور کبھی انسان بن کر۔ ہندو مت کی طرف سے دیجا وو کی یہ تعویل کی جاتی ہے کہ جب ہم دوبارہ جنم لیتے ہیں تو ہماری کوئی سابقہ یادداشت نہیں ہوتی، لیکن زندگی میں کبھی کبھار ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماضی میں پہلے بھی اسی دنیا میں رہ چکے ہیں۔ اسی طرح جدید نفسیات کے ماہر فرائیڈ کے نزدیک دیجا وو کئی وجوہات کی وجہ سے پیش آتا ہے، جن میں سب سے قابل ذکر وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے جس کی جزیات آپ کے لاشعور یعنی انکانشیس مائنڈ میں محفوظ ہوتی ہیں، لیکن آپ کو کبھی بھی یاد نہیں تھا کہ آپ نے ایسا کوئی خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کے بعض اجزاء جب ریئل ورلڈ میں اچانک کسی چیز یا واقعے یا کیفیت سے ملتے جلتے محسوس ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے جیسے ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ سائنسی نظریات کے مطابق ہماری وہ حس جو خود کار طریقے سے مختلف معلومات کو اکٹھا کرتی رہتی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ فعال ہو کر دیجا وو کا سبب بنتی ہے۔ یعنی جب ہم کوئی سا بھی مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک حس مصروف عمل ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں موجود مختلف چیزوں کو جمع کر کے دوبارہ ترتیب دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بھیڑ میں ہوں اور آپ کو اپنے کسی دوست کی تلاش ہو تو وہ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے دوست کے ساتھ کون کھڑا تھا تو یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے دماغ نے آپ کی آنکھوں کو آپ کے دوست کا چہرہ تلاش کرنے کا حکم دیا تھا۔ چونکہ آپ کی نظر کا احاطہ کافی بڑا ہوتا ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو اس وقت وہاں موجود تھا اور آپ کی نظروں کے حصار میں تھا، وہ آپ کے لاشعور میں محفوظ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کمپیوٹر کا ریسائیکل بن یا کوکیز چاہے فضول اور ڈیلیٹ شدہ آئٹمز کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن ہارڈ ڈسک کی میموری میں اس کا سپیس گنا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 40 جی بی کی ہارڈ ڈسک ہے اور آپ نے 39 جی بی ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے ریسائیکل بن میں رکھ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی ہارڈ ڈسک خالی ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس اب بھی صرف 1 ہی جی بی بچا ہوگا،
کیونکہ ریسائیکل بن آپ کی ہارڈ ڈسک کا ہی حصہ ہے۔ بالکل اسی طرح لاشعور دراصل دماغ کا ریسائیکل بن ہے جو فالتو آئٹمز رکھتا ہے جسے آپ نظر انداز کر چکے ہوتے ہیں اور بوقت ضرورت اسے ریسٹور کر کے آپ کے شعور کا حصہ بھی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم خواب دیکھتے ہیں اس وقت مکمل دماغ کی حکمرانی ہوتی ہے۔ خواب میں ہم نئے چہرے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ نئے نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آنکھیں تو دیکھتی ہیں مگر دماغ اس وقت انہیں ضروری نہیں سمجھ رہا ہوتا اور ان کا ڈیٹا لاشعور میں منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب خواب میں دماغ نئی شخصیتوں کو تخلیق کرتا ہے تو ان کے چہروں کو اپنے لاشعور سے لے لیتا ہے۔ اب جیسے آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے دن میں کوئی واقعہ دیکھا مگر اسے اہمیت نہیں دی اور بھول گئے، لیکن آپ کو رات کو خواب میں وہی واقعہ نظر آیا، یا پھر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور اگلے دن راہ چلتے ہوئے اچانک کسی جگہ پر رکتے اور سوچتے ہیں کہ یہ جگہ تو کل میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ تب آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی اشارہ مل رہا ہے، جبکہ حقیقت میں آپ بہت وقت پہلے کسی تصویر یا ٹی وی پر وہ منظر دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں نے وہ سین کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے، بس اس وقت آپ کا دماغ اسے اہمیت کے لائق نہیں سمجھ رہا ہوتا، لہٰذا وہ نظارہ ریسائیکل بن میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماہرین نفسیات اور دیگر سائنسدان دماغ اور ذہن کو دو الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق ہمارے جسم میں دو طرح کے دماغ موجود ہیں، ایک مادی دماغ جو گوشت کا بنا ہوا لوتھڑا انسان کی کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرا دماغ اصل دماغ یعنی ہمارا ذہن۔ ماہرین دماغ اور ذہن کو شعور اور لاشعور کہہ کر ان دونوں میں تمیز کرتے ہیں، یعنی گوشت پوست سے بنا ہوا دماغ صرف شعور کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ لاشعور اس دماغ کے ماورا کہیں اور موجود ہے اور وہ ہمارے اس دماغ اور شعور کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہی لاشعور اس دماغ کے دو مختلف حصوں سے ایک جیسے کام لیتا ہے، اور یہی لاشعور ہماری ذہنی قوتوں کا اصل سرچشمہ ہے۔ یعنی ذہن ایک نظر نہ آنے والی ایسی چیز ہے جس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، جسم کی ہر حرکت اسی کے تابع ہے۔ اسی طرح ہمارے ذہن کی یادداشتوں کا نظام بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک وہ جو شارٹ ٹرم میموری کو سنبھالتا ہے، یعنی ہمارے روزمرہ کے کام، واقعات وغیرہ کو روز کے روز یاد رکھنے اور روز بھلا دینے کا پورا سسٹم کنٹرول کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو لانگ ٹرم میموری کو سنبھالتا ہے، یعنی جس میں ہماری بچپن کی یادوں سے لے کر آج تک کی تمام ایسی یادیں شامل ہوتی ہیں جو لمبے عرصے کے لیے سنبھالی گئی ہیں اور کبھی کبھی استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میموریز کسی وجہ سے آپس میں اوور لیپ کرنے لگیں تو دماغ پیش آنے والے واقعات کے وقت کچھ اس طرح سے کنفیوز کر دیتا ہے کہ دیجا وو کا تجربہ سرزد ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی تھیوریز ہیں، ہر کسی نے اپنے طور پر دیجا وو کے بارے میں رائے دی ہے اور جیسا انہیں لگا ہے کہہ ڈالا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک تھیوری پوری طرح سے مشکوک ہے، ہر ایک پر کئی اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ دیجا وو کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اگرچہ اس کیفیت کے بارے میں نہ تو قرآن میں ذکر ہے اور نہ ہی کہیں کوئی حدیث اس کے بارے میں موجود ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق ہماری پچھلی زندگی یا پچھلے جنم سے ہے جیسا کہ ہندو عقیدہ ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اس بارے میں خیال یہی ہے کہ یہ دو صورتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ شیطان یا جنات آپ کے دماغ میں ایسا کوئی خیال ڈال کر آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے واقعات آپ کی نظروں کے سامنے سے گزارتے ہیں اور انسان کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے کبھی وہ واقعہ خواب میں دیکھا ہو لیکن جاگنے کے بعد ہم اسے بھول چکے ہوں اور وہ ہمارے لاشعور میں محفوظ ہو چکا ہوتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔